أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ اس میں جتنی بھی علامات آئیں گی اور کچھ نئی علامات آئیں گی انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ آیت کا شروع سٹارٹ میں ہے انا، ٹھیک ہے۔ انا یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جب نون پر شد ہوگا تو چاہے الف پہ زیر یا زبر ہو ہم اس کا ترجمہ یقیناً یا بے شک ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حالتوں میں معنی، ان دونوں حالتوں میں معنی ہوں گے یقیناً یا بے شک۔ تو یہ الحمدللہ آپ کو اب آتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 الفاظ ہیں اس کے بعد ہے الذین، ٹھیک ہے۔ یہ 4 بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہوتا ہے، ان کو موصولہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کی ایک ٹرم ہے، تو اگر آپ کو نہ بھی آئے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ الذین یہ جمع کے لیے وہ سب اخشاص، یعنی کہ وہ سب لوگ، ٹھیک ہے، یا جو سب لوگ، ٹھیک ہے، جو سب لوگ۔ زیادہ تر اس کے معنی جو کے معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو، جنہوں نے۔ اچھا اب الذین کے بعد ہے الذی، یہ مذکر واحد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو ایک شخص یا جو ایک مذکر، ٹھیک ہے۔ اللتی ایک مؤنث کے لیے ہے اور اللائی اس کی جمع ہے، جو سب مؤنث اللائی۔ یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ہوتے ہیں، تو اس کے معنی بھی انشاءاللہ آپ کو ریپیٹیشن سے ہی یاد ہو جائیں گے۔ بس یہ 4 الفاظ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کس کی جمع ہے۔ الذین جو ہے وہ سب کے لیے ہے، الذی مذکر کے لیے ہے، اللتی مؤنث کے لیے، اور اللائی بھی مؤنث کی جمع ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے یغدو، یغضون، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا توڑ کے دیکھیے، اس میں آپ کو کیا چیز آپ کو جو ہے وہ پہچان میں آ رہی ہے، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں الحمدللہ اب ان کی پہچان آرام سے ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ یہ واو نون ہے جمع کی پہچان۔ جی بالکل، اور یا فعل مضارع ہے۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یا نون، واو نون ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع کی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور جمع کی علامات ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو ہے یا نون زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور الف واو الف، یہ 3 جو ہیں وہ جمع کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی لفظ آخر میں آپ کو واو نون، واو الف یا نون زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا نون زبر کے ساتھ نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت ساروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں جمع ہے۔ ورڈ کے شروع میں اگر یہ یا ہے تو یہ ہے فعل مضارع کی پہچان، اور یہ 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شروع میں یا آ رہی ہے، یا تا الف نون آتین، ٹھیک ہے، اس کا مجموعہ ہے آتین۔ یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ہم ان سارے ورڈز کو ایک ورڈ میں ملاتے ہیں اور پھر وہ اس کا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ حرف یاد کریں گے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو آتین ہم نے بنایا تھا کہ آتین جو ہے فعل مضارع کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔
آتین اگر آ جاتے ہیں فعل سے پہلے کوئی ایک علامت تو ہم اس فعل کا ترجمہ پھر ماضی میں نہیں کرتے، اس کا ترجمہ یا تو حال میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو ہی ہیں، یا تو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، تو مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ حال یا مستقبل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، کیا بچا؟ غوض، غوض کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ فعل مضارع کی یہ دوبارہ علامات کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھ لیں، کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، مگر بہت سارے الف سے ہمارے ساتھی ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں پڑھے ہوں گے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر حرف سے پہلے یا آ رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ، اس یا ان، ٹھیک ہے، وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا۔ تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اگر میں بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو کہوں گی کہ تم یا آپ فعل کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ فعل سے آگے اگر یہ الفاظ، اگر الف لگا ہے تو یہ متکلم کے لیے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں فعل کرتی ہوں یا کروں گی، اور اگر نون لگا ہوا ہے تو یہ ہم سب کے لیے ہے، متکلم جمع، ہم فعل کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، یا تو ہم فعل یہ پریزنٹ میں کریں گے یا اس کا فیوچر میں کریں گے ترجمہ۔ یہ یا لگی ہوگی تو وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے، ٹھیک ہے، تا جو ہو گیا وہ مخاطب ہو گیا، میں الف اور نون جو ہے، الف اور نون کیا ہو گئے؟ متکلم کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، متکلم واحد الف اور متکلم نون جمع۔ یا اور تا کے ساتھ اینڈ میں ہم نے دیکھا دیکھیں یا لگا ہوا تھا نا، تو واو نون لگا تو وہ اس کی جمع ہو گئے وہ سب، تو صرف یا لگے گا تو وہ واحد کے لیے ہے، اور اگر اس کو جمع بنانی ہے تو اس کے فعل کے آخر میں واو نون لگ جائے گا، اور اگر تا ہے صرف لگی ہوئی تو وہ واحد اس کے لیے مخاطب کے لیے، اور واو نون لگ جائے گا، جمع کی کوئی بھی علامت لگ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کی جمع کے لیے ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے 6 ہو گئے، ٹھیک ہے، یا واو نون کے ساتھ یا صرف الف یا، ٹھیک ہے، واحد اور جمع ہو گئی اس کی، تا اور تا واو نون کے ساتھ تو واحد اور اس کی جمع، الف کے ساتھ واو نون نہیں آئے گا، الف کی جمع نون ہے، ٹھیک ہے، اور نون کے ساتھ بھی واو نون نہیں آ سکتا کیونکہ یہ آلریڈی ایک جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ 4 چیزیں فعل مضارع کی پہچان ہے، زمانہ حال یا مستقبل میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، قول کی مثال ہے، اس میں ہم اگر آتین لگاتے ہیں تو کس طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ قول، اس کے آگے اگر یا لگا ہوا ہوگا تو یقولو، ٹھیک ہے، تو یقولو کا ترجمہ ہم یا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے وہ کہتا ہے یا کہے گا، تا لگے گا تو ترجمہ اس طرح ہوگا تقولو، تم کہتے ہو یا کہو گے، الف اگر لگا ہے اقولو تو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اور نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں کا قول یقولو اور تقولو کا جمع بنائے تو کیا ہوگا؟ جی یقولون، یقولون، جی، اور اسی طرح تقولون، یقولون، صحیح، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم قرآن میں بھی ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جمع کے صیغے میں آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک بات کلیئر ہے کہ اگر یہ آتین جو بھی لگا ہوا ہو اگر فعل کے آگے تو آپ اس کا ترجمہ پریزنٹ یا فیوچر میں کریں گے۔ اسی طرح ہے کتبہ، 3 زبر والے الفاظ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے لکھا، 3 زبر لگے ہوئے، کتبہ اس نے لکھا، اگر ہم یا لگا دیں تو یہ بن جائے گا یکتبو، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھو گے، اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کتبہ جو ہوتا ہے نا، کتابت لکھنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے آتین لگ گئے، تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح کتبہ سے یہ پریزنٹ اور فیوچر میں ہم ترجمہ کر لیا ہم نے، یہ علامات ہیں، یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یا یہ کتبہ ایک آلریڈی ایک پورا ورڈ ہے، یہ ایڈیشن ہے، یہ جو علامات ہوتی ہیں نا یہ ایڈیشنل ہوتی ہیں، آتین کی ایڈیشنل ہیں، یہ اس کے ورڈ کا اپنا حصہ نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ لفظ شروع یا سے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ ایڈیشنل ہوں گی، وہ یہ اس لفظ کا اپنا حصہ
نہیں ہوں گی. یہ ہم علامات ایڈیشنل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں اگر کوئی لفظ یا تا سے یا الف سے شروع ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی حصہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا دیکھ کر پھر ہم ترجمہ کریں گے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کی علامت سے پہلے اب یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کا پریزنٹ میں ہی کرنا ہے یا فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہے نا, یا دونوں ہی کریں گے. تو ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر فعل مضارع کی علامت سے پہلے, اب فعل مضارع کی علامت ہم نے چار پڑھ لی, یا تا الف اور نون یعنی آتین. اس سے پہلے اگر سین کا اضافہ ہو تو ہم صرف اور صرف زمانہ مستقبل قریب میں ہی اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی مثالیں آپ کو قرآن میں بہت نظر آئیں گی. یغضو, ٹھیک ہے, وہ پست کرے گا. ٹھیک ہے, یغضو وہ پست کرے گا. سیغضو, اب سین لگ گیا نا تو صرف, اچھا اگر صرف یغضو ہوا وہ پست کرے گا یا کرتا ہے. اگر سین لگا ہوا ہے مضارع کی علامت سے پہلے یا, ٹھیک ہے, یا سے پہلے اگر سین لگا ہوا ہے تو صرف اور صرف ترجمہ ہم زمانہ مستقبل میں کریں گے, فیوچر میں کریں گے. اگر تو یہ سین نہیں ہوتا, یہ جو آپ سیغضو دیکھ رہے ہیں نا, یہ اگر سین نہ ہوتا تو ہم کیا ترجمہ کرتے, وہ پست کرتا ہے یا کرے گا, دونوں لگاتے. اب اگر سین لگ گیا تو اب ہم حال میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم حال میں نہیں کریں گے. اور زمانہ سین جو ہے وہ زمانہ جو مستقبل میں کر رہے ہیں نا ترجمہ, وہ قریب میں ہے, یعنی کہ بس قریب ہی ہے. مستقبل جو ایک ہوتا ہے نا, جیسے کچھ قریب کی بات ہو رہی ہے, اور ایک اگر ہم سوفا لگ جائے سین کی جگہ تو اس کا مطلب ہے مستقبل بعید, آگے کبھی ہوگا ایسا. ٹھیک ہے, تھوڑا دور کا فیوچر. ایک بالکل قریب فیوچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد کے یا کل کے. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے بعید, بہت دور, ہمیں نہیں پتا کب ہوگا فیوچر میں. یہ تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم صرف اور صرف اس کو لمٹ کر دیتے ہیں کہ صرف ہم اس کو مستقبل میں ہی کریں گے. اس کو انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے ہم ڈیٹیل میں. ابھی صرف یہ دو علامتیں آج آپ نے نئی سیکھی ہیں کہ اگر فعل مضارع آتین سے پہلے سین لگا ہوا ہوگا تو ہم صرف اور صرف اس کا فیوچر میں کریں گے, اور فیوچر قریب یعنی مستقبل قریب ابھی ہونے والا ہے. اور اگر سوفا لگا ہوا ہوگا تو ہم مستقبل بعید یعنی کہ تھوڑے دور, پھر حال میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سین اور سوفا کے بعد فعل مضارع کا ترجمہ حال میں نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے, وہ پست کرتا ہے, اب یہاں نہیں ہوگا کیونکہ سین لگا ہوا ہے. سیغضو, وہ پست کرے گا. ستغضو, تم پست کرو گے. سأغضو, میں پست کروں گا. سنغضو, ہم پست کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سین کی وجہ سے ان کا ترجمہ اس طرح ہوا ہے. اب آپ دیکھیے آیت میں دوبارہ ہم واپس آتے ہیں. تو یغضون, اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ یا جو ہے علامت مضارع ہے, غزہ اس نے پست کیا. ٹھیک ہے, اور واو نون. اب یہ جو غز ہے نا, اس نے پست کیا, اس کا ترجمہ کیا, یہ پاسٹ ٹینس میں جا رہا ہے, مگر ہم اب یا اور واو نون کی وجہ سے اس کا کیا ترجمہ کریں گے, وہ پست کرتا ہے یا کرے گا, یغضو. ٹھیک ہے, اور یغضون ہمیں پتا ہے جمع کی علامت ہے, تو اب کہیں گے وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, فعل مضارع کی علامت اور اس سے پہلے سین یا سوفا نہ لگا ہو تو ترجمہ مضارع میں کریں گے. ٹھیک ہے, ترجمہ ہم پھر دونوں ہی لگائیں گے. اگر سین یا فا نہیں ہے تو ہم یہ دونوں ہی معنی لیتے ہیں, یا تو وہ ابھی کرتا ہے یا کرے گا, مستقبل میں بھی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی زبان کو, جو اپنی آواز کو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا, یہ دونوں ہی ترجمہ لیں گے اگر سین اور سوفا نہ ہو. اسواتہم, اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پہلے ہی فرسٹ آیت میں. صوت کا ہمیں پتا ہے کہ آواز کو کہتے ہیں, صوت کی جمع اصوات. ٹھیک ہے, یہ کون سی جمع ہے, جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ مکسر. جمع جی مکسر. جی, جمع مکسر. جمع مکسر کیسے ہے, کیونکہ ہم کو صوت کا ورڈ اس میں پورا سالم کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں واو کے بعد الف آ گیا. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے اینڈ میں کچھ لگ جاتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ سالم ہے, تو یہ جمع مکسر ہے آوازیں. ہم جانتے ہیں ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ ہم سب کو پتا ہے کیا ہوگا, ان سب کی آوازیں. ٹھیک ہے, ان سب کی آوازیں.
اب دیکھیے اس اتنے پارٹ کا ترجمہ کیا بنتا ہے. انا بے شک وہ جو لوگ یغضون وہ پست کرتے ہیں یا کریں گے اپنی آوازوں کو. ٹھیک ہے, ابھی بھی رکھتے ہیں اور آگے بھی رکھتے, فیوچر میں بھی کریں گے, پریزنٹ میں بھی کرتے ہیں تو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مستقل رکھتے ہیں ابھی اور آگے. تو اپنی آوازوں کو, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں طرح کر سکتے ہیں, رکھتے ہیں یا رکھیں گے. ٹھیک ہے, اسواتہم اپنی آوازوں کو. ٹھیک ہے, ان کی آوازیں, بہتر ترجمہ یہ ہوگا جب ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی آوازیں, یہاں پر ہم اس کا اپنی بھی کر سکتے ہیں سلیس اردو میں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں اندہ. اندہ ہم پڑھ چکے ہیں, پریپوزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الا پر, اندہ پاس. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ. اندہ کے معنی ہیں پاس, قریب, نزدیک, ظرف اور مکان. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یا تو ٹائم کے حساب سے بات کر رہے ہیں یا پھر ہم جگہ کے حساب سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو کسی کے نزدیک ہم فزیکلی نزدیک یا وقت کے حساب سے نزدیک. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پاس, قریب یا نزدیک. ٹھیک ہے, رسول اللہ, یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے بھی آ چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو اسم ساتھ ساتھ ہوں, پہلا بغیر الف لام کے ہو اور دوسرا الف لام کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو, تو ہم ترجمہ کرتے وقت کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ کا کی کے. جی, یہ کا کی کے کرتے ہیں, اور جو سیکنڈ اسم ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے آتا ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول, رسول اللہ, اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, اچھا اب سعود النبی ہے, آپ یہ اس کی اگزامپل ہے. جس طرح دو اسم ساتھ لگے ہوئے, آپ کو آ رہا ہے کہ سعود جو ہے وہ بغیر الف لام کے ہے, اور النبی جو ہے وہ خاص, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. تو یہ ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے, مرکب ہے. اس کو اگر عربی میں ہم پڑھیں گے تو اس مرکب کا ایک باقاعدہ نام ہے. اس کو ہم توڑ کے نہیں کر سکتے, آواز نبی کی اس طرح نہیں ہے, نبی کی آواز. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب اس پورے اس کا کیا ترجمہ بن جائے گا؟ ان دا پاس, اللہ کے رسول کے. ٹھیک ہے, اگر اردو سلیس میں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کے نزدیک. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے نزدیک یا اللہ کے رسول کے پاس. اولائکا ہم یہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اولائکا ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ یہ ہوتے تو دور کی طرف اشارہ, اس میں اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اولائکا, ذالکا, تلکا. اب مگر یہ اردو, جب ہم عربی میں قرآن میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ ایمفیسائز کے لیے, اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا ہم ترجمہ قرآن میں جو ہے نا وہ یہ کہ اس میں آتا ہے. اب یہ کے لیے تھوڑا سا دیکھیے گا, الائی کا ویسے ترجمہ ہے وہ سب مذکر, یہ مذکر کے لیے ہے نا, وہ سب مذکر. ٹھیک ہے, اب ذالکا, یہ زانکا کی, یہ جمع ہے ذالکا کی. الذین, جو سب اشخاص. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے دونوں سیم کے لیے آ رہا ہے, وہ سب مذکر اور جو سب, دونوں بات ایک ہی کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دونوں, تو یہاں پر زور دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے کا ترجمہ دیکھیے, امتحان لیا, آزمایا, بات پر غور و فکر کرنا, امتحان لینا, یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امتحان سے لیا, امتحان لیا. ماضی میں ترجمہ ہے کیونکہ اصل کلمے سے پہلے مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والا الف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضارع کا الف ہے, یہ اس کا اپنا الف ہے. ٹھیک ہے, اس کو الذین کے ساتھ جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ اس لیے میم پہ جزم ہے. اور اگر اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے تو آپ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ امتحانا. ہاں, زیر کیوں لگایا آپ نے سسٹر عظما؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پر تا پہ زبر ہے. جی, اس لیے تھرڈ, زیر. جی تا پر زبر ہے, تو ہم نے کہا کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پر جو علامت ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم الف پہ کیا علامت لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ حمزۃ الوصل ہے, تو اگر تو پہلے یہ تیسرے پہ پیش ہوگا تو پیش اٹھ کے آ جائے گا. ٹھیک ہے, مگر اگر زبر یا زیر ہوگا تو ہم زیر ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپنی مرضی سے زبر سے نہیں پڑھ سکتے, آپ نے دو علامتیں ہی آنی ہیں اس حمزۃ الوصل پہ. اگر تو اس پہ پہلے سے ہی کوئی علامت لگی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, آپ خود ہی اس کو لگا کے جو لگی ہوئی ہے وہی پڑھ لیں گے.
مگر اگر نہیں لگی ہوئی ہے تو یہ زبر ہے تو ہم زیر سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. زبر یا زیر ہوگا تو زیر ہی لگے گا، پیش ہوگا تو صرف پیش لگے گا. تو امتحانہ، ٹھیک ہے، امتحان لیا. اللہ، اللہ. اب دیکھیے کرنے والے کا، جس نے امتحان لیا نا، فائل کے اوپر پیش آ رہا ہے. کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. جب یہ دو لفظ ہوں اور کرنے والے پر، فائل پر فعل امتحان لیا، کس نے لیا؟ کرنے والے پر پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ اللہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے اس نے امتحان لیا. ٹھیک ہے. مگر اب کرنے والے کا نام ساتھ ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں پیش ہے. تو اللہ نے جانچ لیا، اللہ نے امتحان لے لیا. ٹھیک ہے. پاسٹ ٹینس ہے کیونکہ فعل مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے تو پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. قلوبہم، ٹھیک ہے. قلوب جو ہے وہ جمع ہے اور ہم ضمیر ہے، ان سب کے دلوں کو. ٹھیک ہے. قلوبہم قلب کی جمع ہے. اب یہ قلوب جو ہے یہ مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ جمع مکسر. جی بالکل، کیونکہ آپ کو پورا کا پورا قلب قلوب میں نظر نہیں آ رہا ہے. اگر تو یہ واو نہیں ہوتا تو قلب ہوتا اور پھر واو نون اینڈ میں لگا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تب تو ہم کہتے کہ جی یہ پورا قلب جو ہے یہ قلوب میں ہمیں مل رہا ہے تو اس لیے یہ جمع سالم ہے. مگر یہ نہیں ہے تو یہ جمع مکسر ہے. ہم جو ہے ہمیں پتا ہے ان سب، وہ سب مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ اس کا ضمیر ہے. ان سب کے دل یا وہ ان سب مذکر کے دل. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے ہے یہ. للتقوی، للتقوی. اچھا لام یہ لل آ گیا. تقوی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تقوی ڈر کے لیے. اب دو طرح کے لام ہوتے ہیں الفاظ، ہم یہ پڑھ چکے ہیں آلریڈی کہ دو طرح کے لام ہیں. اگر تو ایک لام اگر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کے لیے، ٹھیک ہے، لام تعلیل کہتے ہیں اس کو. جو کے لیے کے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لام تعلیل کہتے ہیں. اور ایک لام ہوتا ہے لام لازم، یقیناً کے لیے. اس کی بھی بہت اچھی سی ایک وہ ہے کہ اگر انا اور لام آ رہا ہے ساتھ آیت میں، آپ کو فعل میں نظر آ رہا ہے کہ لام لگا ہوا ہے اس سے پہلے انا ہے، تو وہ لام لازم ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے اس کی ایگزامپلز بھی آئیں گے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہوگا لام تعلیل یعنی کے لیے اور ایک لام لازم یقیناً. اب تو ہم دونوں لام لگا کے دیکھیں گے، جو ترجمہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے سیاق و سباق کے حساب سے آپ نے وہ کر دینا ہے. غلط لگائیں گے نا تو سینٹینس نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. مگر اگر دو لام ساتھ آ جائیں، جیسے آپ یہاں للتقوی میں دیکھ رہے ہیں دو لام ساتھ ہے لل، تو اس کو تو آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. اس میں آپ نے فوراً ہی لگا دینا ہے جی یہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ فوراً ہی ترجمہ لگا دیں گے کے لیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جی اب یہاں دیکھیے یہ والا لہم، اگر تو یہ لا، اگر ہم کہیں کہ لام لازم ہے تو یقیناً ان، اگر یقیناً ان کی تو نہیں سمجھ آ رہا تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ لام تعلیل کے لیے، لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ لہم آلریڈی ہمیں سب پتا ہے کہ یہ یقیناً بھی نہیں آتا. لہم ہمیشہ ہم جو معنی پڑھتے ہیں آلریڈی ان کے لیے، ان کے لیے. مغفرت، اب یہ بتائیے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. کیسے کہا آپ نے؟ کیا علامت دیکھیے جو آپ نے کہا کہ جو مغفرت کلمہ ہے؟ جی مربوطہ ہے. جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ. یہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو ہم مؤنث کی وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مغفرت بذات خود ایک آپ کو پتا ہے نا کوئی مؤنث کی شکل تو نہیں ہے نا، وہ الفاظ بھی مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں اب سمجھ آ جانی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، اب کتاب کا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اردو زبان میں کتاب جو ہے مذکر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے؟ یا اگر میں یہ کہتی ہوں کہ کتاب گر گیا تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ جملہ صحیح ہے؟ غلط ہے. غلط ہے نا. کتاب ہم اردو میں کہتے ہیں کتاب گر گئی، تو گر گئی بتا رہی ہے کہ اردو زبان میں کتاب مؤنث کے اس میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عربی میں کچھ الفاظ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں، تو جو علاماتی، یہ علاماتی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عورت جو ہے وہ علاماتی مؤنث نہیں ہے، عورت تو اصلی مؤنث ہے نا، اس کا کوئی مذکر ہے، عورت مرد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹا بیٹی.
ٹھیک ہے. تو یہ جو اصلی مؤنث ہوتا ہے اس کا کوئی اصلی مذکر بھی ہوتا ہے, مگر مغفرت کا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی مذکر ہوگا مغفرت تا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ علامتی مؤنث ہوتے ہیں جی, یہ علامت سے ہم پہچانتے ہیں. اور پھر اس کے آگے بھی جو ان کے ساتھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی نوعیت کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اردو میں بھی ہم اس کو مغفرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بخشش. واہ ہم سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اجر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, کوئی نیا ورڈ نہیں آپ کے لیے. ثواب, معاوضہ, مزدوری, بدلہ. عظیم بہت بڑا, اہم. ٹھیک ہے, عظیم بڑا. جی اب یہ آیت کو دیکھیے, پڑھیے, خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے, خود سے دیکھیے. اولئک الذین, اب یہاں پر زور دینے کے لیے آیا, اولئک بھی اشارہ کے لیے اور الذین جو لوگ. ٹھیک ہے, اولئک وہ سب لوگ, وہ سب مذکر اور جو سب مذکر, یہ دونوں ایک ہی طرح کی بات ہے. تو یہاں اولئک کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں. امتحان اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کو. ٹھیک ہے, اللہ نے پرکھ لیا کس چیز کو, کس چیز سے کو پرکھا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. ٹھیک ہے, اور لہم ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. آسان ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں. کون وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا. یہ ہم اس کا ترجمہ کریں, پیچھے سے کنیکٹ کریں. جن لوگوں جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے رسول کے پاس, ان دا پاس. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا. اللہ جان گیا کہ یہ اپنی آوازوں کو تقوی کے لیے کرتے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. اب اس آیت کو آپ پورا دیکھیے. بے شک وہ لوگ جو اپنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا. ٹھیک ہے, جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا تقوی کے لیے. ٹھیک ہے, جانچ لیا کہ یہ تقوی ہے ان کے دلوں میں. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. یہ جو سرکل والے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور ان الذین, یہ وہ الفاظ ہیں جو 1.5 میں سے, یعنی کہ یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں. تو دیکھیے کہ کتنا آسان ہے ترجمہ سیکھنا. اگر آپ کچھ علامات سیکھ جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس آیت کو سمجھ پاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کون سی آپ سلیس اردو استعمال کر رہے ہیں. کہ آپ بس یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اب تک کسی کو کوئی سوال ہو اس آیت میں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, ورنہ پھر میں آپ سب سے یہ آیت انشاءاللہ پڑھواتی ہوں. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ آپ لوگ سب, یہ سسٹرز جو ہیں وہ 1 by 1 میں آپ کو نام کال آؤٹ کروں گی, آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی سسٹر فوزیہ, آپ بسم اللہ کریں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین, بے شک وہ لوگ غصہ نے اس کا بتایا تھا, یغضون کا پست, ہاں وہ پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو پاس رسول اللہ کے رسول سے. اولئک وہی لوگ ہیں, اللہ کے رسول کے. اولئک الذین, یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ نے امتحان لیا. قلوبہم, ان کے دلوں کو, ان کے دلوں کو للتقوی, تقوی کے لیے.
लहुम उनके लिए मगफिरत है, मतलब अजर है, जी, और मगफिरत और अजर अजर अजीम, है। और बहुत बड़ा अजर है। हाँ जी, मगफिरत और अजर है बहुत बड़ा। ठीक, जज़ाकल्लाह। जी, मगफिरत। सही, माशाल्लाह, मजिद फजिद। जी सिस्टर उज़मा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि, बेशक जो लोग पस्त रखते हैं अपनी आवाजें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं अल्लाह ने इम्तिहान लिया उनके दिलों का, लित्तक़वा तक़वा के लिए, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र है बहुत बड़ा। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। सिस्टर नजमा आप पढ़े। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी आवाजों को पस्त किया अल्लाह के रसूल के नहीं, नजदीक। यहाँ पस्त किया नहीं आ रहा, पस्त किया तो पास्ट टेंस हो पस्त जाएगा ना। रखते हैं, जी जी। जी, पस्त करते बेशक हैं या करेंगे या बेशक रखते हैं, ठीक है ना। जी रखते हैं का मतलब होता है कि अभी भी कर रहे हैं और आगे भी, ठीक है, तो वो दोनों को कवर कर लेता है। जी, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं अल्लाह के रसूल के नजदीक। जी, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने आजमाया उनके दिलों को परहेजगारी के लिए। बिल्कुल लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अजरुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अज्र है। सही, माशाल्लाह, मजिद फजिद। जी सिस्टर नौशीन आप करिए। छानबी आप पढ़िए। जी बाजी। हाँ जी, पढ़िए। जी बाजी, बिस्मिल्लाह। बाजी मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की, फिर कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यग़ुद्दूना अस्वातहुम, वो पस्त रखते हैं अपनी आवाजें, इंदा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के पास। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, इम्तहनल्लाहि कुलूबहुम, अल्लाह ने इम्तिहान लिए इनके दिलों का, लित्तक़वा लहुम, और तक़वे के लिए। हाँ, वाह नहीं है ना, तो और नहीं होगा, तकवा के लिए, यानी कि उनके दिलों को आजमा लिया तकवा के लिए, कि उनके दिलों में तकवा है या नहीं है, ठीक है। जी, तकवा के लिए, लहुम मग़फ़िरतुम, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और बड़ा अज्र है। सही, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बहुत अच्छी कोशिश आपकी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लहुम के लिए हमने कहा था ना उनके लिए, अगर आप यहाँ पर लगाएं यकीनन उन मग़फ़िरत, ये बन रहा है सेंटेंस? नहीं बन रहा ना। तो यही बात है कि वो दो के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यकीनन लगा के तर्जुमा सही आ रहा है, सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि नहीं, यहाँ लहुम, वैसे भी लहुम ज्यादातर यही मायने देता है उनके लिए, ठीक है ना, जहां भी आएगा इंशाल्लाह। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको इसमें। सिस्टर फहमीदा आप पढ़ चुकी हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही फहमीदा। चलें, क्लास को फिर यहाँ एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह कल हम इसकी नेक्स्ट आयत करेंगे। आज जो रूल्स पढ़े हैं उनको अपने पास जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि बाद में जब ये आएंगे तो फिर आपसे आयत के दौरान पूछा भी जाएगा, ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए और इंशाल्लाह आपको तिलावत में ये बहुत आसानी देंगे। अगर आपने रूल्स ऑलरेडी आपको याद है और जो नए आ रहे हैं उनको लिख लें तो फिर आपके लिए आसानी है इंशाल्लाह। हम तो बार बार रिपीट करेंगे आपसे ताकि आपको
بائی دا اینڈ آف 42 آیت کا کورس جو ہے وہ انشاءاللہ علامات اتنی اچھی سے یاد ہو جائیں کہ آپ آگے پڑھائیں اور اپنی تلاوت میں اس کو، بہترین تو یہی ہے کہ آپ تلاوت کے دوران غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے آپ کی وکیب بھی انشاءاللہ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہ پڑھے، تھوڑا پڑھے مگر سمجھ کے پڑھے. ٹھیک ہے.